أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم پر بڑائی دی تم تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ خلاصہ تفسیر: اے اولاد یعقوب علیہ السلام کے تمام لوگ، میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر و اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہاں والوں سے فوقیت دی تھی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصے مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلاً اس زمانے کے لوگوں پر۔ فائدہ: اس آیت میں خطاب چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہیں، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ڈرو تم اس دن سے، ایسے دن سے کہ میں نے نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ فائدہ: اس آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو، اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لا دے، سو دونوں باتیں نہ ہو سکے گی، اور بدون ایمان کی سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ یسوع کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی لا دے۔ غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا۔